أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين میرے عزیزم برادر صدر والا مجلس حضرت پیر و مرشید علامہ مولانا سید آفتاب صاحب نوری فقراء نظام سادات کرام عظیم نوجوانوں پیاری ماؤں بہنوں بچوں آپ کے سامنے مخاطب میں کیا ہوں، کیونکہ مجھ سے بہتر آج کی مجلس میں ان بچوں نے جو باتیں کی ہے اس کے بعد مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ ان بچوں کی تقریریں، نعتیں اور سیرت رسول اور مہدی کی باتیں سن کر روح مہتر ہو چکی ہے، پھر بھی صدر والا برادر عزیز کا حکم ہے کچھ باتیں میں بھی آپ سے کرتے ہوئے چلوں۔ پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق میں آدم کو بنایا، پھر مخلوق اللہ نے بنائی، اس کے بعد انہی کے پسلی سے ہوا کو بنایا۔ وہ آدم کو بناتے ہوئے آسمان بھی بنایا اور چاند سورج بھی بنائے، زمین بھی بنائے، درخت بھی بنائے، پھل بھی بنائے، پھول بھی بنائے، ہر چیز بنائے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا۔ اسی طرح سے جس وقت جس چیز کی ضرورت، جس چیز کی ہدایت کی ضرورت ہوئی تو کہیں صحیفوں کے نام سے اور کہیں توریت، زبور، انجیل کے نام سے لوگوں کو میسج دینا شروع کیا۔ ان لوگوں کو بتایا کہ میری ذات ہی اعلیٰ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ذات کے آگے کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان کہے کہ میں ہوں تو میں پوچھتا ہوں جب تک سانس ہے، جب تک تو ہے، اس کی بات کہاں ہے؟ اسی طرح سے انسان کا وجود کچھ نہیں ہے، وجود اگر ہے تو خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور وہ شان مرتبہ انبیاءوں میں امام الانبیاء کا ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے بنایا، آدم کو کہا
ابراہیم کو کہا خلیل اللہ، نوح کو کہا نجی اللہ، اسماعیل کو کہا ذکی اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا۔ آپ پیچھے جو لقب لگ رہے ہیں اسے سمجھیں۔ یہاں پر اللہ کی صفت جوڑی جا رہی ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ آدم صفی اللہ، نوح نذیر اللہ، کہ اللہ نے انہیں نجات دی، اللہ نے آدم کو شفاعت دی، ابراہیم کو دوست بنایا، اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو ذبیح بنا کر انہیں ہٹا کر بکری کی جگہ بنا دی۔ اسی طرح سے عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا۔ یہ صفتی نام ہے۔ میرے آقا کو محمد رسول اللہ کہا، وہاں پر صفت ہے، یہاں پر جڑ جانا، وہاں پر صرف اللہ کی صفت کو یعنی کہ اللہ کی جو ذات کرتی ہے اس کو جوڑا گیا، یہاں پر اللہ خود رسول اللہ کی۔ اسی طرح سے آپ ولیوں میں ہر ولی کی شان سنتے آئے ہو، مگر خدا کی جان جو ہے وہ مراد ہے۔ اللہ کی مراد یعنی کہ اللہ ان لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ کیوں خاتمین کہتے ہیں، کیوں خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے؟ اگر ایک خلیفہ کہے تو خلیفہ اللہ کہا جائے گا، یہاں پر خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دو ہی بات آتی ہے، ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ ایک ہے، اور اللہ کے خلیفوں کی بات آتی ہے تو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے، وہاں پر جڑ جاتا ہے دو، اور دو خلیفے جب جڑتے ہیں تو اللہ کی ذات کو انسان کو بتایا تو بتائیے میاں رضی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے خدا کو دکھا دیا۔ آپ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہے، چلو انسان ہے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں۔ مسلمان کیا ہے؟ ہم مہدوی کہتے ضرور ہے، مگر مہدویت کو جانتے ہو؟ مہدویت آئینہ اسلام ہے، مہدویت آئینہ اسلام ہے۔ آپ قرآن میں دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو دنیا میں بھیجا گیا امن و امان کے لیے، فسادات کے لیے نہیں، لڑائی جھگڑوں کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ پر نرمی اختیار کرو۔ ابو داؤد کی سند کے ساتھ بول رہا ہوں کہ نرمی اختیار کرو، خدا خود تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ جو انسان نرمی سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ
کیا کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ مکمل ایمان اسی کا ہے جو کلمہ تو پڑھ لیتا ہے مگر سمجھتا نہیں. اگر اس کلمے کو توڑا جائے تو وہی نکلتا ہے جو سنے مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش. وقت زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سننے والا زیادہ سے زیادہ بولے اور میں حقیقت کے اندر سامعین کی حیثیت سے کوشش کیا تھا آنے کی مگر آپ روپال والوں کی محبت نے اس ناچیز کو قبول کرایا کہ کچھ القابات بتائیں گے. تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مہدی موعود علیہ السلام کو تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ علماء کتابوں سے ڈھونڈتے، لوگ مفتی قرآن سے ڈھونڈتے، حدیثوں میں ڈھونڈتے. اگر ایمان جس کا ہو وہ کلمے میں ڈھونڈتے، وہ کلمے میں ڈھونڈتے ہیں. نہیں، اگر ہم چاہیں تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم اگر یہ سب چیزوں پر ایمان مکمل کریں اسے مسلمان کہتے ہیں اور مومن اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کی گواہی دے اسے مومن کہتے ہیں. آج بھی ہمارے لوگوں کو مہاراشٹر میں مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج ہمارے پاس مومن نکل گیا، ہم صرف مہدوی رہ گئے. مہدویت صرف ایسا نہیں ہے کہ نام لیا جائے کہ میں مہدوی ہوں. مہدوی عمل کر کے بتاتے تھے، جیسا کہ ابھی ایک شاید نعت کے اندر یا تقریر کے اندر کچھ الفاظ نکالا کہ مولانا آزاد نے تو اپنی کتاب تذکرے کے اندر بتا دیا کہ دیکھو کہ مہدویت کیا ہے. تو مہدویت کے لیے مولانا آزاد اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ مہدویوں کے بچوں کو دیکھ کر مجھے رشک ہوتی ہے کہ کیا وہ فرشتوں کے بچے ہیں. آج کہاں ہیں؟ آج ہمارے بچوں کو دیکھیں گے تو ہم کہاں ہیں؟ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دو، ہماری عورتوں کو ٹی وی کے پاس بٹھا دو، ہماری عورتوں کو اور بچوں کو بڑوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دو. ایک سے بہتر ایک گانا گانے کے لیے تیار ہے. کیا مذہب کی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا مذہب سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا مہدویت جانتے ہیں؟ مہدی کا مطلب ہدایت دینے والا، اور جس نے ہدایت دی برابر. اور معمول جو ہے اللہ نے جسے ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا اسے کہتے ہیں مہدی موعود. مگر مہدی موعود علیہ السلام کا نام سید محمد. علماء سید محمد سے نہیں مہدی موعود سے ڈھونڈتے. قرآن میں تو کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے کہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بندے کا ذکر ہے وہاں پر میرے باطن کا ذکر ہے، یعنی مہدی کا ذکر ہے. انہی کے علماء کی کتاب میں بتاؤں جس میں قصص القرآن پڑھ رہا تھا جو پاکستان میں لکھا گیا ہے. ان کا نام مولانا عبدالرحمان ہے، ان کے صاحبزادے عظیم الرحمان ہیں. ان کی تذکرہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے آیا کہ اللہ نے خلیفہ کیوں کہا، خلیفۃ اللہ کیوں کہا. تو انہوں نے راز کھولا کہ اللہ نے ایک کی بات نہیں کی، دو کی بات کی. یہ علماء بھی جانتے ہیں مگر آپ کا ایمان دیکھنا ہے کہ کمزور ہے. برابر جیسا ایک بچہ بھی بول کے گیا، کبھی ایک آدمی ایک لڑکا تھا یا آدمی تھا لکڑا کاٹنے گیا، اس کے وہ شیطان نے کہا مت کاٹ، دوسری مرتبہ مت کاٹ، تیسری مرتبہ. تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے. کیا کہا؟ مجھے چھوڑ دے. تو
وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ کسی دوسری جگہ پر نہیں ہے، شیطان نے دل کے پاس قبضہ کیا ہوا ہے۔ دل میں جو خون دوڑتا ہے نا، وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ کے پاس جو خون جاتا ہے، اس خون کے اندر وہ شر پیدا کرتا ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ نور بھرتا ہے۔ وہ جو شرن پیدا آتی ہے یا اس کے اندر کچھ کچرا آتا ہے، اسے فلٹر کرتا ہے۔ فلٹر کرنے کے بعد جسم میں پہنچاتا ہے۔ اگر آپ شیطان کی بات پر چلو گے تو تمہارے دل بھی مردہ ہو جائے گا، دماغ بھی مردہ ہو جائے گا، تو آپ ہر چیز سے ڈرو گے۔ آج اکیلے آدمی کو کہو کھیت میں جا کر آج رات رک جا، اور وہاں پر کوئی ایسی آواز نکال دو، وہ ڈر کے بھاگ جائے گا۔ مگر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں آیات قرآن پڑھوں، میں اللہ کو یاد کروں، یہ شیطانیت دور ہو جائے گی۔ وہ سوچ اللہ کی ذات کی رکھنا ہے نہیں، بلکہ ہم کو شیطان کی طرف رکھنا ہے۔ میں خاص طور پہ کہنا اس لیے چاہتا ہوں کہ کسی نے کچھ کرا دیا، کوئی تعویذ کے لیے بھٹکتا ہے، کوئی پانی کے لیے بھٹکتا ہے، نہیں، مہدوی صرف مرشد کے پس پردے کے لیے ہی جاتا ہے، اور مرشد کا پس پردے سے جو انسان کو شفاعت ہوتی ہے، علماء اپنی کتابوں کو نچوڑ کر بھی دے دے تو آپ کو شفاعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام علیہ السلام کے دائرے میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، میاں میرے کان میں درد ہے، تو کہا جاؤ وہ بھائی کے پاس جاؤ اور کہو کان میں پھونک دے، تو وہ ذکر کے اتنے پابند تھے، کہا پھونکو، تو کہا میں پھونکنا نہیں جانتا، تو کہا مجھے امامنا نے کہا ہے، تو کہا اچھی بات ہے، آؤ، کان میں ذکر کا دم پھونکا گیا، اس کے کان میں شفا ہو گئی۔ جب ہمارے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آنکھوں میں درد ہوا تو میں پسپردہ لگ گیا تو شفا ہو گئی، کسی کو زخم ہے پانی کا پسپردہ دے دو تو پانی کا پسپردہ ڈالنے سے زخم بچ جاتا ہے، زخم میں کوئی تکلیف نہیں آتی۔ آج ہم لوگ ان لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، محمد علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، تو کیا ہم مہدوی ہیں؟ کیا مسلمان ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکاۃ شریف کے اندر، اور مشکاۃ کے اندر لکھا ہے، اگر کسی نے یہ سوچا کہ میں صرف یہ سوچ کر اٹھائی قلم کہ میں تعویذ لکھوں، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات میں کہتا ہوں تو دھڑلے سے کہتا ہوں، کیونکہ میں پڑھنے کی عادت ہے، آپ ثبوت مانگو، میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب
حضرت امام علیہ السلام کے صدقے میں یہ عمل کریے۔ اللہ ہم لوگوں کو عمل والا بنائے، اللہ ہم لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں دور عطا کرے، اللہ ہم لوگوں کو ایک اور نیک بنائے، اللہ ہم لوگوں کو اتفاق اور اتحاد پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جملہ ہے در اتباع نصرت دین پر چلنے کی، پابندی کرنے کی اور ہم لوگوں کو نمازی اور پرہیزگار بنانے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ کس زبان سے کروں میں بیان نبی، کس زبان سے کروں میں بیان نبی، میں کہاں اور تم کہاں، ذکر شان نبی۔ رہی آگے اقبال بھائی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے لکھے حضرت کے مرشد تسلیم میاں جوہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کس زبان سے کروں میں بیان نبی، میں کہاں اور کہاں ذکر شان نبی، کس زبان سے کروں میں بیان نبی، میں سجیے ہے دل میں اطمینانی ارمان ہے، ہو جبھی میری برآستان نبی، کس زبان سے کروں میں بیان نبی، نام
फरमान है। ये है शान नबी, ये है शान नबी, किस जुबान से करूं मैं बयान नबी। मैं कहाँ जिक्र शान नबी, दिल तो बात महताब की चलती थी। महताब अपनी रोशनी देकर अपना काम बखूबी निभाता हुआ इसलिए रुखसत होता है कि अब तुलुए आफ्ताब हो। इश्क की खुशबू से मजलिस को महकाए उसे गुलाब कहते हैं। इश्क की खुशबू से मजलिस को महकाए उसे गुलाब कहते हैं। और दीन से दिलों को जो रोशन करे उसे आफ्ताब कहते हैं। नाचीज बंदा अलवन हजरत के मुर्शिद आफ्ताब मियां साहब से गुजारिश करता है कि वो माइक पे तशरीफ लाए और हमारे दिलों को मुनव्वर करवाए।
تمام تعریف اس خالق کائنات کے لیے سزاوار ہے جس نے لفظ ان سے ساری کائنات کی تکلیف کرنا. وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، سب کی جان قبضے اسی کے ہاتھ میں. اس نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے خلق کو پیدا کیا اور اپنی پہچان کے لیے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. درود و سلام ہو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر. اور اس میں بھی افضل ترین ذات میرے آقا امام مہدی موعود علیہ السلام کی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مہدی عادت بدت جو غلط چیزیں اس کو مٹائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے اور میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی پتہ نہیں کرے گا. دونوں ہادیان برحق پر لاکھوں درود و سلام ہو جن سے یہ دنیا قائم ہے، جن کے اصولوں پہ یہ دنیا قائم ہے. آج ہم انہی کی پیروی پر، انہی کی سنت پر، انہی کے عمل پر کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. آج جو یہاں پر بھوپال میں جلسہ منعقد کیا گیا ہے، طالب قابل ہے، بزرگ معمر لوگ ہیں، بچے ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں یہاں پر موجود ہیں. میں تمام کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایمان کا جذبہ ہے کہ ہم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی مجلس پہ آ کر یہ مجلس کو رونق کر رہے ہیں. اور یہ مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے نازل فرمائے. دوستو، میں نے ابھی آیت کا جس کا تذکرہ کیا، جس کے کلام آپ کے سامنے پیش کیا، کلنا آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور دین آخرت. اور پھر بعد میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن. اور انسان اسلام ایک ایسا ہے جس کا دل، جس کا سر اس کا دل ہے، اور دل ایسا پکار کر کہتا ہے، دل ایسا پکار کر کہتا ہے کہ اللہ میرا رفیق ہے. اور بندے سے اللہ کہتا ہے تو میرا رفیق ہے، یعنی رفیق کا معنی دوست ہوتا ہے. اب ایمان یہ رفیق بننا، یہ دوست بننا کوئی معمولی بات نہیں. رفیق کسی کو ہم دوست بناتے ہیں، کب بناتے ہیں؟ جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جب اس کے کام پر ہم پورے طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس پر ہر چیز اپنے گھر بار کچھ بھی ہو ہم بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور اچھے برے میں کام آتے ہیں، تب رفیق بنتے ہیں. لیکن اللہ کا رفیق کون ہے؟ اللہ کا رفیق کون ہے؟ اللہ کا دوست کون ہے؟ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر. اب اس کے رسول یعنی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. تو کہہ دیا ان کو مانو، ہم کو ماننا ہے. ماننا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مان لینا ہے، زبان سے کہنا ہے اور دل سے تصدیق سے اقرار کرنا. دل سے تصدیق اور اقرار کرنے کا نام ایمان. اس کے بعد کلنا آمن باللہ والملائکۃ، یعنی فرشتوں پر کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے
اللہ نے پیدا کیے تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی کتابوں پر، اب اس کی کتاب توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ کتابیں ہم کو چاہیے کہ زبان سے تو زبان سے دل سے بھی اقرار کریں، اور اقرار کرنے کا نام ایمان۔ ہم زبان سے کہہ دیا اور دل سے تصدیق نہیں کیا تو نہ ہم رفیق بن سکتے ہیں نہ ہم ایمان بن سکتے ہیں۔ ہم ظاہری طور پر نہیں کرنا ہے، ہم کو ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر، باطنی یعنی چھپ کر کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت ایسی کرنا ہے جیسے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور بندہ اللہ۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول نہیں، آپ اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابو جہل نے اعلان کروایا کہ حضور اکرم محمد کا سر قلم لا کر لائے گا تو اس کو اتنے انعامات دوں گا، اتنے اونٹ دوں گا، ایسا اس نے اعلان کیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کرتا ہوں، آپ ایمان کا جذبہ دیکھیے۔ اللہ کی جب کتابیں آتے ہیں اور ان کی آیت آتی ہے اور دل پر اثر کر جاتی ہے تو یقیناً ہم اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ تو عمر فاروق چل پڑتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ گویا کے راستے میں صحابی ملتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہتے ہیں محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ تو تجھے معلوم ہے محمد کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے، اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ تو بھی اسلام والا ہو گیا، تو میں پہلے سب سے پہلے تیرا سر قلم کروں گا، تو میرا سر قلم پہلے مت کر۔ وہ صحابی فرماتے تو میرا سر قلم مت کر، پہلے تم جا اور اپنے بہن بہنوں کو کہہ پہلے ان کا سر قلم کر، کیونکہ وہ اسلام لا چکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بہن بہنیں بھی ایمان لے آئے، اسلام لے آئے اور مجھے معلوم ہو۔ تو جا، صحابی فرماتے ہیں تو جا اور دیکھ وہاں پر کہ اگر وہ قربان یا اللہ کے نام پر قربانی کرتے یا نہیں کرتے، تو اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو دیکھ، اگر کرتے ہیں تو ایمان والے، اگر نہیں کرتے ہیں تو ایمان والے۔ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہاں پر اللہ کی جب ایک آیت آئی، اللہ وہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کٹکا مارتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، دونوں بہن بہنیں بھی سمجھ جاتے ہیں کہ عمر ہمارے بھائی آئے ہیں، میرا سالہ آیا ہوا ہے، تو میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ زور سے کھٹکا مارتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، پوچھتے عمر کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک بول رہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں۔ نہیں، مجھے آواز آ رہی تھی، اسے کلام الہی کی آواز آ رہی تھی، مجھے بھی وہ کلام الہی سناؤ، مجھے بھی وہ کلام الہی سناؤ۔ گویا کہ وہ سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، اب وہ سنتے ہیں، ایک آیت ایسی پیش آتی ہے جس میں ان کا دل اتنا نرم، اتنا موم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رفیق ہو جاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جاتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو ہم اگر کوئی بھی کام کریں تو سچے دل سے کرنا چاہیے، زبان سے اقرار کرنا اور سچے دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ گویا کہ جب نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز
نماز مومن کی اور مسلمان کی کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یقین یہ ہے اور ہمارا نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ہم کو نہیں دیکھتا لیکن خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس طرح ہمیں دلوں کی نماز۔ اور میری بہن معصوم بچی نے کیا پیاری بات کہی، شہید کا مرتبہ بتایا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ میں بھی شہادتوں میں شمار ہوں، میرا بھی شہادتوں میں شمار ہو، میں بھی شہادت میں عمل میں آؤں۔ انبیاء کرام نے بھی چاہا، اولیاء کرام نے بھی چاہا، صحابہ کرام نے چاہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی چاہا کہ میں شہادت کا مرتبہ پاؤں۔ اور شہادت ہے کیا؟ شہادت ہے کیا؟ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا۔ گواہی کس کی دینا؟ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے بندے اور رسول۔ گواہی دینا ہے۔ اب گواہی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو اب بہت ساری چیزیں یہ آتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات پیش آ گئی، ہم پر حکم ہو گئے اور کوئی چیز ہم کو جہاد کرنا پڑتا ہے اور وہ ارادے سے ہم جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم جا رہے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، اپنے آپ شہادت پاتے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے شہادت۔ اب شہادت کے مرتبے کیا ہے؟ شہادت میری بہن بہت پیاری بات ہے کہ شہادت کے مرتبے اتنے ہیں کہ شہید جب مرتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہادت کو میں نے یہ شہادت ہونے والے کو یہ مرتبہ دیا کہ وہ اگر کسی کی شفاعت کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی شفاعت کر لوں گا، میں اس کی شفاعت کر لوں گا۔ اور جب کسی شخص مومن کی شہادت ہوتی ہے اور اپنے کپڑے خون سے آلودہ ہوتے ہیں، خون سے تربتر ہوتا ہے، تو وہ کفن پہنا ہے، اس کو کفن پہنایا نہیں جاتا، اس کو ایسے ہی دفنایا جاتا ہے کیونکہ پاک و صاف۔ یہ شہادت کے مرتبے ہیں کہ یہاں سب سے بڑی بات تو یہ آتی ہے، سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا کرنے کا صرف مرتبہ انبیاء کو دیا ہے، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دیا ہے، اس کے بعد حضرت بندہ دنیا شاہ دنیا صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کو دیا ہے، اس کے بعد کسی کو نہیں کیا، لیکن اس کے بعد بھی جو مرتبہ دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ اور دوسرے جو بھی شہادت ہے، کیا بڑا مرتبہ ہے، کیا بڑا مقام ہے۔ ہم صرف کہنے والے نہیں، کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے میں نہیں۔ اور میں آخری میں ایک بات کہوں گا، واقعہ سناتے چلوں کہ واقعہ ماؤں بہنوں کے لیے، میری ماؤں بہنوں کے لیے، کہ یہ زمانے یہ دور میں آج اللہ کے فضل و کرم سے جو زمانہ چل رہا ہے، بڑی عزت احترام سے اور ان کو ہر جگہ پر لے جائے، گھر میں یعنی کہیں پر عزت ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور تھا جس میں جہالت کا دور تھا، جہالت ایسی جہالت جس میں معصوم بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا اور عورتوں کو رسوا کیا جاتا تھا، بازاروں میں نیلام کیا جاتا تھا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑا بہت بڑا مرتبہ دیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت ایسا تھا کہ میں کبھی سوچتا ہوں تو میری ہنسی رکتی نہیں ہے، اور دوسری مرتبہ سوچتا ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں، آنسوؤں سے جاری ہو جاتی ہیں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ تو میرا کہتے ہیں کہ
کہ میں ایمان لایا، میں نہیں جانتا تھا، اور ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں ایمان لے کر آیا، تو میں بہت خوش ہوا اور بہت مجھے فخر ہوا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی ہے موقع کہ جب جہالت کا دور تھا، میں اسلام نہیں لایا تھا، اس دور میں جب بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، تو میں اپنی معصوم ترین بچی جب پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کرنے کے بعد جب وہ بڑی ہوئی، جہالت کا ایسا دور تھا، اور اس زمانے کے علماؤں کا، اس زمانے کے جو جاہلوں کا ایسا دور تھا کہ جب بچی بڑی ہو جائے تو اس کو یا تو مار دو یا تو اس کو دفنا دو، ایسا ماحول تھا۔ حضور یا آقا میں کیا کروں، بہت پریشان تھا اس وقت۔ میں نے چاہا کہ اپنی بیوی کو کہا بچی جوان ہو گئی ہے، بچی بڑی ہو گئی ہے، اب میں اس کو لے جا کر دفنا دینا چاہتا ہوں۔ گویا کہ وہ صحابی رسول جب اسلام نہیں لائے تھے تو آپ اپنی بچی کو لے جاتے ہیں اور ایک پہلے تو تیار کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، تیار کرنے کے بعد لے جایا جاتا ہے ریگستان کی وہ تپتی زمین پر لے جایا جاتا ہے، وہاں پر لے جاتے ہیں، دور جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں ایک مقام ایسا ویران دکھتا ہے، وہاں پر آپ گڑھا کھودتے ہیں، بچی کہتی ہے بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، بابا جان آپ کیا کر رہے ہو؟ بیٹا کچھ نہیں، پہلے تو اس کو یہ کہہ کے لایا جاتا ہے کہ میں تجھے شادی میں لے جا رہا ہوں، لیکن وہاں ریگستان میں جب وہ گرم ہوتا ہے اس میں جب کھودتے ہیں تو کہتے کہ میں بس ایسے ہی کھود رہا ہوں، گویا کہ کھودتے چلے جاتے ہیں۔ بابا جان میں آپ کی مدد کروں، بابا جان میں آپ کی مدد کروں، کیا ماحول ہوتا وہ بچی کو دفنانے کے لیے اپنا باپ اپنی بیٹی کو دفنانے کے لیے وہاں پر موجود ہے، کھود رہا ہے، بیٹی پوچھ رہی ہے بابا جان میں مدد کروں کیا؟ بچی کہتے باپ کہتے نہیں بیٹا میں کر لوں گا، کھودتے چلے جا رہے ہیں، کھودتے گرد دھول ایسی داڑھی پر لگ جاتی ہے صحابی رسول پر، تو بیٹی کہتی ہے بابا جان آپ کی داڑھی مبارک پر گرد لگے میں صاف کر دوں، گویا کہ جہالت کا ایسا دور تھا جس میں میرا دل ایسا سخت ہو گیا تھا کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اپنی جب گڈھا کھود گیا، جب کھاڑا کھود گیا تو میں نے اپنی بچی کو اس میں پھینک دیا، اس میں پھینکنے کے بعد ایک کے بعد اس کو بھرنا شروع کیا دھول سے۔ بابا جان یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں اللہ کی امانت ہوں، میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو جہالت کا ایسا دور تھا اور لوگوں کا ایسا پریشر تھا، ایسی سختی تھی کہ بچوں کو زندہ دفنا دو، تو گویا کہ دفنا تھی۔ آخری چیخ نکل گئی اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت رنجیدہ ہوتا ہوں کہ اس وقت کا واقعہ میں جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اور میں نے یہ عمل کیا، میں بہت گناہگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ جب اسلام قبول کر لیا تو کہا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ گویا ایک امتحان تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنے بچیوں کی پرورش کرے گا اس کو میں جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوں۔ عورتوں کا مقام بہت ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ جب ہم کوئی کام عمل کرتے ہیں تو سچے دل سے کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیتا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا ہے، عورت کو بے شرمی سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور مرد کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی نظر نگاہ نیچی رکھے، تو یہ حکم ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اگر اس میں گستاخی کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں میں گستاخی کر رہے ہیں، اس کے عمل میں ہم گستاخی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو رفیق نہیں کرتا اور ہم ایمان والے نہیں کہلائیں گے، کیونکہ جب اللہ نے یہ باتیں ہمیں قرآن میں بتا دی اس کے باوجود بھی ہم کرتے نہیں ہیں، تو ہم کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ آیت تو یہ بھی
कि एक कौम ऐसी होगी, वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उससे मोहब्बत करेगी, है ना। ये किसके बारे में फरमाया है? महदवियों के बारे में, महदवियों के बारे में। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी जगह लूंगा कि हम ईमान अगर रखते हैं, अगर क्या है रखते ही हैं, ईमान रखते हैं, तो हम पर जो भी अल्लाह की तरफ से आई हुई आयात है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, ये चीज़ें अफजल तरीन इबादत है। उसके बाद मुसलमान ईमान वाले का दूसरा रोल क्या है, दूसरा किरदार क्या है? यानी झूठ नहीं बोलना, ये कुरान में, चुगली नहीं करना, ये कुरान में है, किसी की गिबत नहीं करना, ये कुरान में है, गाली गलौज नहीं करना, ये कुरान में है, कुरान पढ़ना, ये कुरान में है, और शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, ये अल्लाह ने हराम करार दिया है। लेकिन हम मौमिन अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, लेकिन ये सब काम करते हैं। तो हम मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमामुना महदी मौद अलैहिस्सलाम को कैसा अपना मुंह बताएंगे, कैसे अपने मुंह बताएंगे, जबकि हम अल्लाह के कुरान की आयतों का इनकार कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो आयत पढ़ी है कि कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कह दो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, रसूलों पर और उसकी किताबों पर। आप किताब पर ईमान नहीं रखते जो अल्लाह ने भेजी है, ईमान तो रखते लेकिन अमल नहीं करते, तो हम ईमान वाले कहते हैं। तमाम माओ बहनों बच्चों को, मासूम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने, जो मासूम बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह, बहुत खूबी तरह अच्छा कलाम, नात और तकरीर जो भी पेश की, बहुत ही खूब और बहुत ही दिल खुश कर दिया, दिल रोशन कर दिया। बच्चों को, मासूम बच्चों को अल्लाह अपनी मोहब्बत में रखे और तमाम को नेक हिदायत दे और अल्लाह इनको और तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर ले जाए और